یوم پاکستان پر قوم یک آواز، روایتی جوش و جذبہ برقرار۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعظم نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری۔ پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ یوم پاکستان کے نظریات سے وابستگی کے ساتھ وسیع تر کفایت شعاری پالیسی کے تحت یوم پاکستان وقار کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ افغانستان پر غیر قانونی مسلط ٹولے کو ہمارا واضح پیغام ہے، کسی بھی دوسرے گروہ کو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کا موقع نہیں دیں گے۔ یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بنیاد المرصوص کی طرح آپریشن غاضب للحق نے بھی نمایاں اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔ گزشتہ سال مئی میں معرکہ حق کے دوران دشمن کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ طویل عرصے تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ 26 فروری 2026 کو طالبان غاصب ٹولے کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب آپریشن غضب للحق سے دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق محض عسکری کارروائی نہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسران اور دلیر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کے پیغامات۔ کہا 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہیں۔ مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت، دہشت گردی کے خلاف ہم وقت تیار ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین پیٹرول کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز، ذیلی ادارے اس فیصلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عوام کے ریلیف اور سستا تیل دینے کے لیے ان اقدامات سے کی گئی بچت کو استعمال کیا ہے۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ڈلوانا ضروری ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ فیصلے کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایچ او بی سی پر لیوی 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پہلے ایچ او بی سی پر لیوی 105 روپے 37 پیسے فی لیٹر تھی۔ ملک میں ایچ او بی سی کی نئی قیمت 535 روپے ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہوگا۔ گورنر کی تبدیلی پر ایم کیو ایم نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں اور فنڈز کے حوالے سے وعدے ہوئے تھے، اس متعلق ان کے گلے شکوے ضرور دور کریں گے۔ میگا پروجیکٹ میں جو کوتاہی رہ گئی اس کا نئے بجٹ میں پوری طرح ازالہ کریں گے۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکے۔ مشرقی تہران میں ایرانی فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ خرم آباد میں فضائی حملے میں ایک عمارت تباہ، ایک بچہ شہید، متعدد افراد زخمی۔ شمال مغربی شہر ارومیہ میں بھی فضائی حملے میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس میں ایرانی سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص شہید، ایک زخمی۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پر میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی جسے ایران کی دفاعی طاقت کا ایک چھوٹا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایران کا کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے اسرائیل پر نیا حملہ۔ ایران نے میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب فائر کی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل رہائشی علاقوں میں گرے، گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔
امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہوگی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی صبح تقریباً 4:45 پر بیان جاری کیا تھا۔ دھمکی دی تھی کہ آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو اسرائیلی بجلی گھر سمیت امریکی اڈوں کو بجلی فراہم کرنے والے پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے ایران کی جانب سے خطے میں پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ پاسداران انقلاب علاقائی ممالک میں پانی کے پلانٹس پر حملہ کر کے لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ریاض کی جانب داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل میں سے ایک ناکارہ بنا دیا گیا، دوسرا غیر آباد علاقے میں جا گرا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کی جانب سے میزائل حملے کے پیش نظر اپنے فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا۔ اماراتی حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ سینٹ کام نے قم کے ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ پر 9 مارچ کے حملے کی تصاویر جاری کر دیں۔ حملے سے پہلے 6 مارچ اور 9 مارچ کو حملے کے بعد کی تصاویر جاری کی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق قم ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ پاسداران انقلاب کے زیر استعمال ہے۔ پروڈکشن پلانٹ ایرانی ڈرونز اور فضائی ساز و سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کم از کم تیل کی 40 تنصیبات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ یہ 70 کی دہائی کے بعد سب سے بڑا بحران ہے۔ کوئی ملک اس بحران سے بچ نہیں پائے گا۔ ذخیروں سے اضافی تیل مارکیٹ میں لانا ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بدستور بلند سطح پر برقرار۔ برنٹ $113 فی بیرل، WTI خام تیل $100 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سپر لیگ انڈین پریمیئر لیگ سے آگے نکل گئی۔ کھلاڑیوں کی عالمی تنظیم ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں کھلاڑیوں کے حقوق تحفظ اور گورننس میں PSL کو IPL سے بہتر قرار دیا گیا۔ دونوں ملکوں کی لیگز کے ریونیو شیئرز میں بڑا فرق۔ PSL میں ریونیو کا 32% جبکہ IPL صرف 8% کھلاڑیوں کو جاتا ہے۔ PSL میں تنازعات کے حل کا نظام IPL کے برعکس آزاد اور شفاف قرار دیا گیا۔ معاہدوں میں توازن کے معاملے میں PSL آگے یک طرفہ شقوں سے پاک اور کھلاڑیوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کے کپتان مارنوس لیبوشن، سری لنکا کے کشیل پریرا اور آسٹریلیا کے رائلی میریڈتھ پاکستان پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے گلین میکسویل آخری 5 میچوں کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شامل مارک چپمن اور ڈیون کانوے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ آنکھ کے علاج کے لیے بانی PTI کی اڈیالہ جیل سے تیسری بار پیمز اسپتال منتقلی۔ بانی PTI کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال میں anti-VEGF انجیکشن کی تیسری ڈوز لگائی گئی۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور میڈیکل پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی PTI کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد بانی PTI کو اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ ہر دور کے گورنر آئینی گورنر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سمجھنا چاہیے کہ وہ آئینی ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج کے دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ بین الاقوامی برادری میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 23 مارچ کی قرارداد کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ایک خود مختار اور ایٹمی پاکستان موجود ہے. آئیں عہد کریں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت کہا. وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. قائد اعظم کے اتحاد، ایمان اور تنظیم جیسے سنہری اصول ہی کامیابی کی ضمانت ہے. وزیر اطلاعات عطا ترڑ نے کہا کہ بانیان پاکستان نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا. آج کے دن شہداء اور ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع کے لیے زندگیاں وقف کر دیں. میٹھی عید کا آج تیسرا روز. لاہوریوں کا مزیدار ناشتے سے دن کا آغاز. بچوں نے پھر تفریح اور سیر سپاٹے کے پروگرام بنا لیے. آج بھی گھروں میں مزیدار پکوانوں کی تیاری، میل ملاقاتیں، دعوتیں آج بھی ہوں گی. کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے آج ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی. ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوئی. پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس بھی جیکب آباد سے منسوخ. بلوچستان کے چند شہروں میں موبائل نیٹ ورک سروس معطل. محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق موبائل نیٹ ورک سروس سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عارضی طور پر معطل کی گئی ہے. اسپارکو کا اسپیس فار کلائمیٹ اقدام ISPR کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی سے موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کا عزم ہے. اس اقدام کا مرکز GeoAI پر مبنی کلائمیٹ آبزرویٹری اور جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کرنا ہے. یہ پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے. یہ نظام سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویو، سمندری سطح میں اضافے اور گلیشیئر پھٹنے جیسے خطرات کو مانیٹر کرتا ہے اور ان کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کی بیٹی ماروی ملک کی نماز جنازہ آج سپہر کراچی میں ادا کی جائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کا ماروی ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. سعودی میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی. خود مختاری اور سلامتی کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کی حمایت کا اعادہ. امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا ایران کے خلاف امریکی آپریشن فوری روکنے کا مطالبہ. کہا اب بہت ہو چکا، اس جنگ کو ختم کیا جائے. اس جنگ میں انسانی جانیں خطرے میں ہیں، اربوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں. ریپبلکن سینیٹرز بھی لا علم ہیں کہ حکومت مشرق وسطیٰ میں آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے. برطانیہ کے علاقے گولڈرز گرین میں یہودی کمیونٹی ایمبولینس سروس کی 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں. واقعے کو یہود مخالف حملہ تصور کیا جا رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ صورتحال پر گفتگو کی. عالمی شپنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی گفتگو کی گئی. ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی عوام اپنی حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے حق میں نعرے لگائے. ہانیہ عامر کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ہاں، ہانیہ عامر لائک تو ہانیہ تو بہت وہ کہتے ہیں نا آن اسکرین اس طرح نہیں لگتے کہ باکسنگ سیکھ رہی ہوں گی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے صرف ہانیہ عامر کا ایک ون سائڈڈ روپ دیکھا ہوا ہے. وہ یہی ہے کہ لائک کیوٹ ہے، اچھا بہت نازک سی ہے، یا جس طرح کی بھی اس کے ایک لک ہے. اور بیہائنڈ دی سین جس طرح وہ باکسنگ کرتی ہے، اسپارنگ، اور اس کے اندر ایک انرجی ہے، تو وہ نا بالکل لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے.
بھارتی حریفوں کو شکست دے کر ہیٹ ٹرک مکمل کرنے والے WBO ورلڈ باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر کا کہنا ہے کہ وہ معروف اداکارہ ہانیہ عامر کو باکسنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہانیہ بہترین فائٹر ہیں, جلد فائٹ بھی لڑیں گی. عثمان وزیر نے جیو نیوز کے انٹرویو میں حکومت کی جانب سے وعدہ کی گئی ادائیگیاں نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا. دوران انٹرویو بوم بوم شاہد آفریدی سے رابطہ بھی ہوا, جس میں شاہد آفریدی نے عثمان وزیر کی کارکردگی کو خوب سراہا اور مبارکباد دی. ایکشن, تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم بلا چھوٹی کی بہت بڑی فلم بن گئی. صرف ایک دن میں 1,60,00,000 سے زائد آمدن. 18,000 لوگوں نے فلم دیکھی. شان کی اداکاری کے دیوانے ہو گئے. فلم اس وقت لوگوں کی توجہ کا بھرپور مرکز ہے. جیو اس فلم کا میڈیا پنجابی بہت میٹھی زبان ہے. کچھ پنجابی میں نائمہ مجھے کچھ میٹھا بول کے دکھائے نا آپ, میٹھا سا کچھ. تسی آج بڑے سونے لگ رہے ہو. فیکٹس تلواروں سے ایسے مرڈر کیے, ایسے مرڈر ایسے پانی چھڑک کے. بہت مشکل ہوا یہ شاٹ نا, کیونکہ میں ڈانس بھی کرتی رہتی ہوں تو تمہارے. کیونکہ آپ ڈانس بھی بہت اچھا کرتی ہیں. اداؤں سے تو یہ پہلے ہی مار رہی تھی نا. بے شک ہم نے کب تلوار سے مارے ہیں, خطاؤں سے بھی مارا. اور شان کے موڈ میں آخر ایسا کیا ہے کہ فلم بلہ کی ساری کاسٹ ان سے ڈری سہمی رہی. اداکارہ سارا سد زرداری کا دماغ کیوں پڑھنا چاہتی ہے, اور وہ کون ہے جس نے اداؤں کے ساتھ تلوار سے بھی لوگوں کو مارا ہے؟ ملیے فلم بلہ کی کاسٹ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر.